پاکستان کی قومی اسمبلی میں بیلجیم سے سرکاری مہمان کی حیثیت سے داخل ہونا میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ میرے پروٹوکول آفیسر اور دوست حسین محمد قومی اسمبلی میں داخل ہونے کے لیے میری مدد کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی کے سپیکر راجہ پرویز اشرف سے مل کر سب سے پہلے میں نے ان کا برسلز میں موجود پاکستانی ایمبیسی کے ذریعے قومی اسمبلی میں اسٹیٹ گیسٹ کی حیثیت سے دعوت نامہ ارسال کرنے کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو پاکستان اور بیلجیم کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسمبلی میں آئین کی 50ویں سالگرہ اور گولڈن جوبلی منانے کی اہمیت پر زور دیا۔ مجھے قومی اسمبلی میں سب سے آگے والی نشستوں پر جگہ دی گئی تھی۔ جب اسپیکر کی طرف سے اسمبلی ہال میں موجود غیر ملکی مہمانوں سے گولڈن جوبلی تقریب سے متعلق اپنی رائے دینے کا کہا گیا تو میں نے اسمبلی ہال میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے قومی اسمبلی کا گولڈن جوبلی کی شاندار تقریب کا انعقاد کرنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایسی تقریبات سے ہماری نوجوان نسل کو ہمارے آئین کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ قومی اسمبلی کے ہال میں پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے مجھ سے 10 سے 15 منٹ تک انٹرویو کیا گیا، جس میں گولڈن جوبلی اور عورتوں کی پاکستانی سیاست میں شمولیت پر بات کی گئی۔ اس پورے انٹرویو کو میں دوسری پوسٹ میں شیئر کروں گا۔ قومی اسمبلی میں پاکستان ٹیلی ویژن پر بات کرنا اور قومی اسمبلی کے ممبران کے ساتھ بات کرنا، ایرانی، اسکاٹ لینڈ، کینیا، انگلینڈ، عمان اور سعودی عرب کے وفود کے ساتھ مل کر بیٹھنا اور تبادلہ خیال کرنا ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھا۔ قومی اسمبلی کی طرف سے شاندار لنچ کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں کھانے کے دوران قومی اسمبلی کے اعلیٰ عہدیداروں سے مل کر انتہائی تفصیل کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا۔ کھانے کے دوران میری سب سے زیادہ بات چیت محمود اچکزئی صاحب اور سینیٹر مشاہد حسین کے ساتھ ہوئی، جن سے میں نے انہیں اوورسیز کمیونٹی کو کم وقت دینے کا گلہ کیا اور بتایا اگر آپ لوگ اوورسیز کمیونٹی کے ساتھ زیادہ کمیونیکیشن کریں تو ہم یورپ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں کچھ سال پہلے برسلز آیا تھا، لیکن میری اب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی، جس میں اپنے ڈپلومیٹک ساتھی جو پاکستان ایمبیسی برسلز میں کام کرتے ہیں ان کو چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کی آمد پر ہمیں مطلع کیا کریں تاکہ ہم ان کے ساتھ بات کر کے پاکستان اور بیلجیم کے مابین تعلقات کو مزید مضبوط کر سکیں۔ جرمنی کے بعد بیلجیم پاکستان کے ساتھ چھوٹا ملک ہونے کے باوجود سب سے بڑا کاروباری شراکت دار ہے۔ برسلز میں عوامی نمائندے پاکستان سے آئے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر یقیناً بیلجیم اور پاکستان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ پاکستانی سیاستدان اپنے ہم وطنوں کی اہمیت کو سمجھیں اور قدر کریں، جو پاکستانی آبائی نسل کے ہوتے ہوئے یورپی حکومتوں کے منتخب ارکان ہیں۔ یہ دوہری قومیت والے افراد دو ثقافتوں اور سیاسی نظاموں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں اور ان کی مشترکہ تفہیم اور تعاون کے لیے خود کو سامرب کرنے کی صلاحیت کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان دو گروہوں کے درمیان مواصلات اور تعاملات میں پریشان کن گیپ موجود ہے۔ یہ الگ تھلگ ہونے کا سبب بڑی حد تک پاکستانی سیاستدانوں کے رویے کی وجہ سے ہے، جو شاید کم علمی سے ان دوہری قومیت والے اہلکاروں کے ساتھ مضبوط تعلقات بنانے کے مواقع ضائع کر رہے ہیں۔ اس سے براہ راست پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ ان کا شیڈول زیادہ مصروف نہیں ہوتا، یہ سیاستدان ان مقامی نمائندوں سے ملنے کا وقت دینے سے بچتے ہیں۔ یہ رویہ تبدیل ہونا چاہیے۔ دوہری قومیت والے افراد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کمیونیکیشن کی ضرورت ہے۔ قطر ایئر ویز کی پرواز کے دوران مجھے خوشی ہوئی کہ میری سیٹ کینیائی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ تھی، جنہیں پاکستان کی قومی اسمبلی نے مدعو کیا تھا۔ میری آمد پر مجھے موسیٰ گیلانی نے خوش آمدید کہا، جو سابقہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں۔ پولیس پروٹوکول کے ساتھ قومی اسمبلی کی جانب سفر کرنا میرے لیے نیا اور دلچسپ تجربہ تھا، اور اس دوران میرا پروٹوکول آفیسر محمد حسین مجھے ہدایت دیتے رہے۔ عرصے کے بعد اسلام آباد آیا تھا میں نے اندازہ لگایا کہ یورپ کے بہت زیادہ دارالخلافہ بھی اسلام آباد جیسے خوبصورت نہیں ہیں۔ اللہ میرے وطن کو اپنی امان میں رکھے اور میرے سیاستدان بھائیوں کو اپنے اختلافات سمجھدار قوموں کی طرح مل بیٹھ کر حل کرنے کی توفیق دے۔ میرے 4 دن کے دورہ کے دوران مجھے سرینا اور میریٹ ہوٹلز میں رہنے کی سہولت فراہم کی گئی تھی، جو کہ پاکستان کی حکومت کی مہمان نوازی تھی۔
سرینا ہوٹل میں میری ملاقات پاکستان میں ترکی کے سفیر اور ایک پاکستانی سینیٹر سے ہوئی۔ میری ترکی کے سفیر سے بات چیت خاص طور پر مفید تھی۔ میری ترکی کے سفیر سے بات چیت کے دوران ہم نے ممکنہ حکمت عملی پر بات چیت کی کہ ہم کس طرح پاکستان، ترکی اور بیلجیم کے درمیان کاروباری تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کچھ تقریبات کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس بروسلز کی پارلیمنٹ میں ایک نہایت ذہین ساتھی ہیں، مسٹر حسن۔ مسٹر حسن، جو ترکی کی آبائی نسل سے ہیں، ان تین ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہم بروسلز کی پارلیمنٹ سے ایک وفد کو پاکستان لانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ ان تین ممالک کے درمیان کاروباری تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ممکنات کا تجزیہ کیا جا سکے۔ یہ پہل ان جگہوں کی نشاندہی کریں گی جہاں مشترکہ دلچسپی ہو گئی، اور یہ دیکھا جائے گا کہ ہم ان مواقع کو پوری حد تک کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔